الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ محترم ناظرین کرام، علماء اعظام اور طلبہ مدارس و جامعات، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ سلسلہ محدثین اعظام کے تعارف پر مشتمل ہے، اور اس سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر میں نے جس عظیم شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ شخصیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف پر مشتمل ایک نشست پہلے ہو چکی ہے۔ آج کی یہ جو مجلس ہے دوسری مجلس ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر تعارف پر محیط ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کے لیے بتلاؤں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جو بھی معلومات آپ حضرات کے سامنے رکھی جا رہی ہے، ان معلومات کا اصل مرجع اور مصدر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ العرا کتاب سیر و اعلام النبلاء ہے، اور سیر و اعلام النبلاء کی تفصیل کا اختصار فضیلت الشیخ محمد بن سلیمان المہنا نے کیا ہے، اور اسی اختصار کو آپ کے سامنے اردو زبان میں اور اردو اسلوب میں آسان لب و لہجے میں پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کی اس دوسری مجلس کا جو پہلا نقطہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق، وہ نقطہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قوت حافظہ سے متعلق ہے، ان کے وسعت علم سے متعلق ہے، اور ان کی ذہانت اور ذکاوت سے متعلق۔ اس میں دو رائے نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے مضبوط قوت حافظہ عطا کیا ہوا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مضبوط قوت حافظہ کے مالک تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے وسیع علم و معرفت عطا کیا ہوا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور ذکاوت بے نظیر اور بے مثال تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق عبد الرحمن بن محمد البخاری کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ لقیت اکثر من 1000 رجل من اہل الحجاز والعراق والشام ومصر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری ملاقات اہل حجاز، عراق، شام اور مصر کے تقریباً 1000 افراد سے رہی۔
یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان ملکوں میں 1000 اہل علم سے، علماء اور مشائخ سے استفادہ کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مزید کہا کہ لقیتہم کرات، کہ جو یہ 1000 افراد ہیں ان سے میں نے بار بار ملاقات کی۔ اس کے بعد مزید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بتلایا کہ ان شہروں میں سے کس شہر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنی مرتبہ گئے، کتنی مرتبہ انہوں نے ان شہروں کا سفر کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اہل الشام و مصر والجزیرۃ مرتین، کہ اہل شام، اہل مصر اور اہل جزیرہ سے 2 مرتبہ میری ملاقات ہوئی۔ گویا ان ملکوں کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مرتبہ سفر کیا۔ اور کہتے ہیں وَأَهْلِ الْبَصْرَةِ 4 مرات، اہل بصرہ سے 4 مرتبہ ملاقات رہی۔ گویا بصرہ کا سفر بخارا سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مرتبہ کیا۔ اسی طرح حجاز کے بارے میں لکھتے ہیں وَبِالْحِجَازِ 6 أعوام، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب حجاز گئے، حجاز میں 6 سال تک یہ رہے اور وہاں کے علماء اور مشائخ سے علم حاصل کرتے رہے۔ اور اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں وَلَا أُحْصِي كَمْ دَخَلْتُ الْكُوفَةَ وَالْبَغْدَادَ، کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ کوفہ اور بغداد میں کتنی مرتبہ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد امام بخاری نے کہا کہ ان ملکوں اور ان شہروں میں جو ہمارے اساتذہ تھے وہ سب اہل سنت والجماعت تھے۔ ہمارے اساتذہ کا منہج اور مسلک اور عقیدہ وہی تھا جو سلف صالحین کا عقیدہ تھا، جو صحابہ اور تابعین کا عقیدہ تھا، اور یہی ہونا چاہیے کہ جب کوئی طالب علم کسی شیخ کو اختیار کرے تو اس کے منہج کو جانے، اس کے عقیدے کو پہچانے، اس کی شخصیت کو پرکھے، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ صحیح منہج کا حامل ہے، صحیح عقیدے کا حامل ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس کا، پھر اس سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ کے بارے میں کہا کہ فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الاشياء ان الدين قول وعمل، کہ ان شہروں کے ہمارے جتنے بھی اساتذہ کرام تھے کسی کا بھی اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ دین قول و عمل کا نام ہے، اور تمام مشائخ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ محترم ناظرین، اس اقتباس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ غور کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں ان دور دراز ملکوں کا اور شہروں کا علمی سفر کیا، وہ زمانہ آج کے زمانے کی طرح نہیں تھا۔ آج کے زمانے کی طرح سفری آسانیاں نہیں تھیں، بلکہ اس زمانے میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا بڑی پریشانی کا، بڑی کلفت کا باعث ہوا کرتا تھا۔ ایسی صورت میں، ایسی حالت میں، پریشان کن صورت میں اور زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیشتر اسفار پیدل کیے، پاپیادہ کیے۔ اور سچ ہے کہ جب تک کوئی محنت نہ کرے، مشقت برداشت نہ کرے اور جاں فشانی نہ کرے، اس وقت تک علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سبق حاصل کرنا چاہیے ان طلباء کو جو
محنت سے جی چراتے ہیں اور محنت سے علم حاصل نہیں کرتے اور یہ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں وہ علم کی اوج پر پہنچ جائیں یا ایک علم کی بلندی پر پہنچ جائے، ایسا ممکن نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سالوں تک ان ملکوں کا سفر کیا، ان شہروں کا سفر کیا، تب جا کر وہ علم کے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کہتے ہیں جن کا نام محمد بن ابی حاتم الوراق ہے۔ محمد بن ابی حاتم الوراق کہتے ہیں کہ میں نے حاشد بن اسماعیل اور ایک دوسرے شخص کو سنا کہتے ہوئے کہ یہ دونوں حضرات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ یاتی معنا الی مشائخ البصرہ وہو غلام، کہ بڑے بچپنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے مشائخ کے پاس آیا کرتے تھے، حاضر ہوا کرتے تھے ان کے دروس میں۔ فلا یکتبو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بچپنا ہے، بڑے بڑے بصرہ کے مشائخ کے دروس میں حاضر ہو رہے ہیں، لیکن حاضرین یہ بتلاتے ہیں فلا یکتبو، وہ لکھتے نہیں تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشائخ کی باتوں کو نوٹ نہیں کرتے تھے، کہتے حتی اتی علی ذلک ایام، کہ مسلسل ایسا ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرتے رہے۔ کہتے ہیں فَكُنَّا نَقُولُ لَهُ، اور دونوں حضرات کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اِنَّكَ تَأْتِي مَعَنَا وَلَا تَكْتُبْ، کہ آپ کا کیا معاملہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ سبق حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، بصرہ کے مشائخ سے حدیث سننے کے لیے آتے ہیں، آپ حاضر تو ہوتے ہیں لیکن آپ سبق کو لکھتے نہیں ہیں، مشائخ کے جو دروس ہوتے ہیں اور جو فوائد ہیں آپ نوٹ نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فما تصنع، جب آپ لکھتے نہیں تو آپ کرتے کیا ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں فقال لنا یوما بعد 16 یوما انکما قد اکثرتما، کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فقال لنا یوما بعد 16 یوما، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 16 دنوں کے بعد کہا ان دونوں حضرات سے کہ اب تم لوگوں کی باتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں اس تعلق سے کہ ہم درس میں آتے ہیں لیکن سبق کو نہیں نوٹ کرتے۔ کہتے ہیں کہ فقد اکثرتما علی والححتما، اور تم لوگوں کا اصرار ہے کہ میں بتاؤں کہ آخر میں کیوں نہیں لکھتا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں حضرات سے کہا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ سبق کو نوٹ نہیں کرتے، درس کو نوٹ نہیں کرتے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں سے کہا فَعْرِضَا عَلَيَّ مَا كَتَبْتُمَا، کہ تم دونوں نے جو باتیں بھی اپنے مشائخ کی لکھی ہیں میرے سامنے پیش کرو۔ دونوں حضرات کہتے ہیں فَأَخْرَجْنَا إِلَيْهِ مَا كَانَ عِنْدَنَا، جو بھی دروس کے فوائد تھے، جو بھی نوٹ تھا ہمارا، ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کر دیا، رکھ دیا ان کے سامنے۔ کہتے ہیں فَقَرَأَهَا كُلَّهَا عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ، کہ ہم نے جو نوٹس ان کے سامنے پیش کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زبانی ان باتوں کو سنا دیا۔ یہ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قوت حافظہ۔ اللہ رب العالمین نے غیر معمولی قوت حافظہ انہیں عطا کیا تھا۔ جو باتیں وہ ایک مرتبہ سن لیتے تھے انہیں وہ بات یاد ہو جایا کرتی تھی، اور زبانی سنانے کے بعد ان معلومات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اترون انی اختلف حدرا، کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں ان مشائخ کے پاس بے سود آتا ہوں، بیکار آتا ہوں، یا میرا آنا جانا بیکار ہے؟ وَأُضَيِّعُ ایامی، اور میں اپنے دنوں کو برباد کرتا ہوں، کیا ایسا تمہیں محسوس ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ لوگ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُهُ أَحَدٌ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس قوت حافظہ کو دیکھ کر ہم نے جان لیا، سمجھ لیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، ان سے کوئی آگے نہیں ہو سکتا ہے۔
اس واقعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قوت حافظہ کا پتہ چلتا ہے، علم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر الوراق رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی تذکرہ ہوا، جن کے نام کا محمد بن ابی حاتم الوراق مزید آگے کہتے ہیں کہ وَسَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ، کہ وہ دونوں حضرات کو میں نے سنا یہ کہتے ہوئے کہ کان اہل المعرفۃ من البصریین یعدون خلفہ، کہ بصرہ کے لوگ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بصرہ میں تھے تو بصرہ کے لوگ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے دوڑا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نوجوانی کی عمر تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور جب وہ بصرہ میں تھے تو بصرہ والے ان کے پیچھے علم کے لیے دوڑا کرتے تھے، بھاگا کرتے تھے۔ اور وہ دونوں حضرات مزید کہتے ہیں وَهُوَ شَابٌ حَتَّى يَغْلِبُوهُ عَلَى نَفْسِهِ، کہ جس وقت لوگ ان کے پیچھے علم کے لیے بھاگا کرتے تھے اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی بوڑھے نہیں ہو گئے تھے، یا کہ بڑھاپے کی عمر نہیں تھی، بلکہ بالکل عین شباب کا وقت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، یہاں تک کہ جو لوگ ان کے پیچھے دوڑتے تھے دوڑ کر ان کو پکڑ لیتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں سے آگے نہیں بڑھ پاتے تھے، کہتے ہیں کہ لوگ دوڑ دوڑ کر ان کے پیچھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھا دیا کرتے تھے۔ وَيُجْلِسُوهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، راستے میں بیٹھا دیتے تھے لوگ ان کو۔ فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أُلُوفٌ، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہیں پہ بیٹھ جاتے لوگ ان کو بیٹھا دیتے تو ہزاروں کا مجمع ان کے ارد گرد جمع ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں اکثرهم ممن یکتب عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بھی حدیث سناتے ہزاروں کا مجمع ان کی حدیثوں کو نوٹ کیا کرتا تھا۔ وَكَانَ شَابًا لَمْ يَخْرُجْ شَعْرٌ وَجْهُهُ، کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کا معاملہ ہے اور یہ منظر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت کا اور ان کے علم اور ان کی معرفت کے شہرے کا، جو وہ بالکل جوان تھے اور ان کے چہرے کے اوپر کسی طرح کا کوئی بال نہیں تھا۔ یہ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھی ان کی علم کی گہرائی گہرائی اور لوگوں کا علم کی خاطر ان کے پیچھے بھاگنا۔ مزید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قوت حافظہ سے متعلق ابو احمد عبداللہ بن عدی الحافظ کہتے ہیں، اور یہ واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے بڑا مشہور ہے، جس میں لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حافظہ کا امتحان لیا، اسی واقعے کو اختصار کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ ابو احمد عبداللہ بن عدی الحافظ کہتے ہیں کہ سمعت عدۃ مشائخ یحکون ان محمد بن اسماعیل البخاری قدیم بغداد، کہتے ہیں ابو احمد عبداللہ بن عدی الحافظ کہ میں نے متعدد مشائخ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب شہر بغداد آئے، فسمع به اصحاب الحدیث، تو ان کے بارے میں محدثین نے، جو بغداد کے محدثین تھے، ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شہرہ ہے اور ان کو یہ شہرت حاصل ہے۔ جب ان لوگوں نے سنا، علماء بغداد نے، فاجتمعوا وعمدوا الى 100 حدیث، تو علماء بغداد نے، محدثین بغداد نے جمع ہو کر اور تعمد کے ساتھ جان بوجھ کر انہوں نے 100 حدیثیں جمع کی۔ علماء بغداد نے، محدثین بغداد نے 100 حدیثوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، اور ان 100 حدیثوں کی فقلبوا متونها واسانیدها، ان لوگوں نے، ان علماء کرام نے ان 100 حدیثوں کے متون کو اور ان حدیثوں کی سندوں کو الٹ پلٹ کر دیا، اس کی سند اس کی متن کے ساتھ اور اس حدیث کی متن اس سند کے ساتھ ان لوگوں نے کر دیا۔ کہتے ہیں فجعلوا متن هذا الاسناد لهذا،
کہ اس سند کی متن اس سند کے ساتھ اور اس متن کی سند اس سند کے ساتھ ان لوگوں نے کر دیا. وَدَفَعُوا إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ عَشْرَةَ أَحَادِيث، اور ہر آدمی کو 10 حدیثیں دے دی گئیں. یعنی سند کے الٹ پلٹ کے ساتھ ہر آدمی کو 10 حدیثیں دے دی گئیں، تاکہ ہر ایک آدمی اس مجلس میں، خاص مجلس جو منعقد کی گئی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قوت حافظہ کا امتحان لینے کے لیے، تاکہ ہر آدمی ان 10 حدیثوں کو اس مجلس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھے. کہتے ہیں فاجتمع الناس، سارے لوگ جب جمع ہو گئے، وانتدب احدهم، تو ان محدثین نے ایک آدمی کو بلایا، اور اس ایک آدمی نے، ایک شخص نے جس کے پاس 10 حدیثیں تھیں سند اور متن کے الٹ پلٹ کے ساتھ، فسأل البخاری عن حدیث من عشرته، اس کے پاس جو 10 حدیثیں تھیں ان میں سے ایک حدیث کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا. جب اس نے سند اور متن کو بدل کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پہلی حدیث پیش کی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سننے کے بعد کہا لا عارف، کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں. پھر اس آدمی نے دوسری حدیث پیش کی، فقال لا عارف، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی جواب دیا مجھے پتہ نہیں اس کے بارے میں. وكذلك حتى فرغ من عشرته، یہاں تک کہ پہلا شخص اپنی 10 حدیثوں کو پیش کرنے سے فارغ ہو گیا. جب یہ منظر وہاں پر موجود علماء کرام نے دیکھا اور جو فقہاء موجود تھے، تو جب ان لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ لوگ ان سے حدیثوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور ہر حدیث کا جواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا عارفہ کے ذریعے دے رہے ہیں، تو بعض فقہاء نے کہا، کہتے ہیں فکان الفقہاء یلتفت بعضهم الی بعض، کہ بعض فقہاء جو فقہاء بغداد تھے بعض کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کہتے تھے، وہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ الرجل فہم، کہ یہ آدمی لگتا ہے کہ سمجھ گیا. یعنی جو ہم لوگوں کا جو مشورہ تھا اور جو مقصد تھا، شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھانپ گئے. ومن كان لا يدري قضى على البخاری بالعجز، اور جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا، ان کی علم اور معرفت کی خبر نہیں تھی، وہ یہ سمجھتا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عاجز آ گئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قاصر رہ گئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، لاجواب ہو گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. پھر علماء بغداد نے دوسرے شخص کو پکارا کہ دوسرے شخص کے پاس جو 10 حدیثیں ہیں ان 10 حدیثوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیش کرے. کہتے ہیں ففعل كما فعل الاول، دوسرے شخص نے بھی اپنی 10 حدیثوں کو سند اور متن کے الٹ پلٹ کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کی، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہی جواب دیتے رہے لا عارفہ. پھر تیسرا آدمی آیا، اس نے اپنی 10 حدیثیں ایسی ہی پیش کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہی کہتے رہے لا عارفہ، یہاں تک کہ 10 لوگوں نے اپنی حدیثوں کو پیش کیا. اس طرح 100 حدیثیں سند اور متن کے الٹ پلٹ کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھی گئیں. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ یہ سارے لوگوں نے اپنی حدیثیں پیش کر دی ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اب جواب دینا شروع کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اما حدیثک الاول فکذا والثانی کذا، کہ تم نے پہلی حدیث جو ایسے پیش کی تھی وہ حدیث اس طرح ہے، یعنی اس کی سند یہ ہے اور اس حدیث کی متن یہ ہے. دوسری حدیث جو تم نے یہ پیش کی تھی اس کی صحیح سند یہ ہے اور صحیح متن یہ ہے. اور اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مجلس میں 100 حدیثوں کو اس کی حقیقی اور صحیح سند اور متن کے ساتھ علماء بغداد کے سامنے پیش کر دیا. جب یہ منظر اور جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی گہرے علم اور ان کی معرفت اور علم حدیث سے متعلق ان کی مہارت کو لوگوں نے دیکھا، علماء بغداد اور محدثین بغداد نے جب دیکھا، کہتے ہیں فَأَقَرَّ لَهُ النَّاسُ بِالْحِفْظِ، تو سارے لوگ جو بھی بغداد کے علماء تھے، فقہاء تھے، وہ سب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ کے، ان کے قوت حفظ کے قائل ہو گئے. محترم ناظرین، یہ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
اور ان کا یہ ان کی یہ قوت حافظہ تھی جس کی لوگ شہادت دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محمد بن خمیر ویح کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محمد بن خمیر ویح کہتے ہیں کہ سمعت محمد بن اسماعیل البخاری یقول، کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ احفظ 100,000 حدیث صحیح۔ دیکھیے قوت حافظہ کتنا غضب کا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، خود کہتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں، وَأَحْفَظُ 100,000 حدیث غیر صحیح، اور مجھے 2,00,000 غیر صحیح حدیث، یعنی جس کے اندر جس حدیث کی صحت کے معاملے میں کچھ شک ہے، یا کہ جو حدیث کیا ہے صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی، اس طرح کی 2,00,000 حدیثیں یاد ہیں۔ گویا کل ملا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 3,00,000 حدیثیں یاد تھیں، اور اس میں بڑی عبرت ہے اور بڑا سبق ہے مدارس و جامعات کے طلباء کے لیے، جو زبانی بہت ساری چیزوں کو یاد نہیں کرتے ہیں اور حدیثوں کو یاد نہیں کرتے ہیں، کتابوں کی معلومات کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ یقیناً جب آپ یاد کریں گے، محنت کریں گے، تو آپ بھی حدیثوں کے حافظ ہو سکتے ہیں، آپ بھی قرآن کے حافظ ہو سکتے ہیں، آپ بھی بہت سارے متون علمیہ کے حافظ ہو سکتے ہیں، اور صحیح علم بلا یاد کیے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف سے متعلق آج کی اس دوسری مجلس کا جو دوسرا نقطہ ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق اہل علم کے آراء ہیں، اور اہل علم کے تعریفی کلمات ہیں، اہل علم کی گواہیاں ہیں، جو ان لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے متعلق اور ان کے علم سے متعلق، ان کے مقام اور مرتبے سے متعلق ذکر کی ہیں اور اپنی کتابوں میں تحریر کی ہیں۔ محترم ناظرین، سلیم بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سلیم بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دخلت عند محمد بن سلام البیکندی، سلیم بن مجاہد کہتے ہیں کہ میں محمد بن سلام البیکندی کے پاس آیا، تو محمد بن سلام البیکندی نے کہا کہ لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث۔ محمد بن سلام البیکندی نے کہا سلیم بن مجاہد سے کہ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آئے ہوتے تو آپ میرے نزدیک ایک ایسے بچے کو دیکھتے، لرأيت صبيا، ایک ایسے بچے کو دیکھتے، يحفظ 70,000 حديث، جو 1,000 2,000 نہیں بلکہ 70,000 حدیثوں کا حافظ ہے۔ سلیم بن مجاہد اس بات کو سن کر کہتے ہیں فخرجت فی طلبی حتی لحقت، کہ محمد بن سلام بیکندی کی اس بات کو سن کر میں نکل کھڑا ہوا کہ آخر دیکھوں تو صحیح یہ کون ایسا بچہ ہے جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ سلیم بن مجاہد کہتے ہیں کہ خرجت فی طلبی حتی لحقت، کہ میں ان کے پیچھے نکلا اور پھر اس بچے سے میری ملاقات ہو گئی، اور وہ کوئی اور نہیں تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سلیم بن مجاہد کہتے ہیں فقلت لہ، جب میری ملاقات امام بخاری سے ہو گئی، اس بچے سے ہو گئی، تو میں نے اس سے کہا کہ انت الذی تقول، کیا تم ہی وہ بچے ہو جو کہتے ہو کہ انی احفظ 70,000 حدیث، کہ مجھے 70,000 حدیث یاد ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نعم، ہاں میں ہی وہ طالب علم ہوں جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ بلکہ امام بخاری نے کہا وہ اکثر، کہ تعجب کی بات نہیں صرف 70,000 پر، بلکہ اس سے زائد حدیثیں مجھے یاد ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مزید کہا وَلَا أَجِيءُكَ بِحَدِيثٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ
इल्ला अर्रफ्तुका मौलिद अक्सरिहिम व वफातहुम व मसाकिनहुम, कि ज़्यादा ताज्जुब न कीजिए इन 70,000 हदीसों पर या उससे ज़ायद हदीसों पर। ये तो हदीसों का मामला है, बल्कि मेरे पास जो भी हदीसें हैं, जिन सहाबा की हदीसें हैं, जिन ताबीन की हदीसें हैं, तमाम की सीरत और समाने भी मुझे मालूम है। मुझे ये पता है कि उनमें से अक्सर की वलादत कब हुई है, उनकी वफ़ात कब हुई है और वह कहाँ के रहने वाले थे। यानी रुवात हदीस की का इदराक भी मुझे है और उसकी मार्फत भी मुझे है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गवाही है सुलैम बिन मुजाहिद और मोहम्मद बिन सलाम अल-बैकंदी की। इसी तरह यहिया बिन जाफ़र, और ये भी क्या है, बेकंदी हैं, कहते हैं कि लौ क़दरतु अन अज़ीद फ़ी उम्र मोहम्मद बिन इस्माईल अल-बुखारी। इस वाक़े से आपको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से लोग की जो मोहब्बत थी, अहले इल्म की जो मोहब्बत थी, और यही होना चाहिए कि एक साहिब इल्म को दूसरे साहिब इल्म से मोहब्बत हो, एक आलिम दीन को दूसरे आलिम दीन से मोहब्बत हो, एक शेख को दूसरे शेख से मोहब्बत हो, एक तालिब इल्म को दूसरे तालिब इल्म से मोहब्बत हो। और मोहब्बत सिर्फ दिखावे की मोहब्बत ना हो, बल्कि दिली मोहब्बत होनी चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, यहिया बिन जाफ़र अल-बैकंदी कहते हैं कि लौ क़दरतु अन अज़ीद फ़ी उम्र मोहम्मद बिन इस्माईल अल-बुखारी मिन उम्री लफ़अलतु, कि अगर मेरे बस में ये होता कि मैं अपनी उम्र में से कुछ उम्र इमाम बुखारी को दे दूं, अगर मेरी ताकत और मेरे बस में होता तो मैं ये करता कि मैं अपनी उम्र का कुछ हिस्सा इमाम बुखारी को दे देता। क्यों? कहते हैं बैकंदी, फ़इन्न मौती यकून मौत रजुलिन वाहिद, इसलिए कि मेरी मौत एक फ़र्द की मौत होगी। अगर मैं मरूंगा तो एक फ़र्द की मौत कहलाएगी। व मौतुहु ज़हाबु अल-इल्म व मौतुहु ज़हाबु इल्म, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मौत एक फ़र्द, एक शख्स की मौत नहीं होगी, बल्कि उनकी मौत इल्म का जाना होगा, ये इल्म की ज़हाबुल इल्म होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे बस में होता और मैं अगर ये ऐसा कर सकता कि अपनी कुछ उम्र इमाम बुखारी को दे देता तो मैं ज़रूर ऐसा करता, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है। कहते हैं आगे कि वसुइल क़ुतैबा अन तलाक़ अस्सकरान, कि इमाम क़ुतैबा रहमतुल्लाह अलैह से तलाक़ सकरान के बारे में पूछा गया। तलाक़ सकरान से अहले इल्म मुतारफ़ है कि नशे की हालत में कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे, यानी नशई आदमी, नशा का आदि, नशा करने वाला आदमी अपनी बीवी को तलाक दे दे। इसके बारे में, इसके हुक्म के बारे में इमाम क़ुतैबा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया। तो इमाम क़ुतैबा रहमतुल्लाह अलैह ने साइल से कहा, जिसने सवाल किया था तलाक़ सकरान के बारे में, कहा कि हादा अहमद इब्न हम्बल वब्न अल-मदीनी वब्न राहवई कद साक़हुमुल्लाहु इलैका, कि ये देखो ये अहमद बिन हम्बल हैं, ये अली इब्न मदीनी हैं, ये इसाक़ इब्न राहवई हैं, जिनको कद साक़हुमुल्लाहु इलैक, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे पास पहुंचा दिया है। ये इमाम क़ुतैबा रहमतुल्लाह अलैह ने साइल से कहा कि ये देखो अहमद बिन हम्बल हैं, अली इब्न मदीनी हैं, इसाक़ इब्न राहवई हैं, ये सब इल्म के पहाड़ लोग थे, ये सब मुहद्दिसीन हैं जिनसे उलमा तबका वाकिफ़ है। और इमाम क़ुतैबा का दरअसल इशारा किसकी तरफ था? कहते व अशारा इला मुहम्मद इब्न इस्माईल अल-बुखारी। इमाम क़ुतैबा रहमतुल्लाह अलैह ने दरअसल इन लोगों का नाम लेकर इशारा करना चाहा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, कि जो इल्म इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को हासिल था, इब्न मदीनी को हासिल था, इसाक़ बिन राहवई को हासिल था अपने अपने ज़माने में, उसी इल्म के हामिल इस ज़माने में ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं। गोया तुम इनसे अपने मसले को पूछो, इनके सामने अपने सवाल को रखो। बलफ़्ज़ दीगर ये बड़ी गवाही थी इमाम क़ुतैबा रहमतुल्लाह अलैह की इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से मुतअल्लिक़। इसी तरह नुआइम बिन हम्माद रहमतुल्लाह अलैह, नुआइम बिन हम्माद रहमतुल्लाह अलैह
کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل فقیہ ہذہ الامہ، فقیہ ہذہ الامہ۔ اس قول میں ان لوگوں کے لیے جواب بھی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پر اعتراض کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فقیہ نہیں مانتے، اور جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فقیہ نہیں مانتا دراصل اس کے اندر ذرہ برابر بھی فقاہت نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقیہ نہیں ہوں گے تو اور کون فقیہ کہلانے کا حق رکھتا ہے؟ نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل فقیہ ہذہ الامہ، کہ محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے فقیہ، اس امت کے فقیہ ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری پڑھنے والے جانتے ہیں علماء اور طلباء کہ ان کی جو کتاب ہے وہ فقہ سے پر ہے، فقہ سے بھری ہوئی ہے۔ ان کے ہر ترجمے میں فقہی بصیرت نظر آتی ہے اور فقہی گہرائی اور گہرائی نظر آتی ہے۔ اسی طرح امام فربری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام فربری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پہلی نشست میں ہو چکا ہے، پہلی مجلس میں ہو چکا ہے، اور میں نے یہ بتلایا تھا کہ امام فربری رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں، جنہوں نے صحیح بخاری کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے۔ امام فربری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سمعت البخاری یقول، کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہوئے سنا کہ مستصغرت نفسی عند احد الا عند علی بن المدینی۔ امام فربری کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے آپ کو کسی کے نزدیک چھوٹا نہیں جانا، علمی اعتبار سے کہتے ہیں امام بخاری کہ میں نے اپنے آپ کو علمی اعتبار سے کسی کے نزدیک چھوٹا محسوس نہیں کیا سوائے کن کے نزدیک؟ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اس قول کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب آگے سنیے، کہتے ہیں قال احمد بن عبد السلام، احمد بن عبد السلام کہتے ہیں کہ ذکرنا قول محمد بن اسماعیل البخاری لعلی بن المدینی، کہ احمد بن عبد السلام کہتے ہیں کہ جب میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول کو علی بن مدینی کو سنایا، ان کے سامنے جب اس قول کا ذکر میں نے کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ مستصغرت نفسی الا عند علی بن المدینی، کہ میں نے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں گردانا کسی کے نزدیک سوائے علی بن مدینی کے، تو یہ سننے کے بعد علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دو ہذا، اس کو چھوڑ دو، فإن محمد بن اسماعیل لم یرا مثل نفسہ، کہ امام بخاری کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جیسا انسان کسی کو دیکھا ہی نہیں، اپنے جیسا انسان کسی کو پایا ہی نہیں ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور ان کے اعلیٰ مقام اور مرتبے کی گواہی امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے۔ عمرو بن علی الفلاس رحمۃ اللہ علیہ، عمرو بن علی الفلاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث لا يعرفه محمد بن اسماعیل لیس بحدیث۔ عمرو بن علی الفلاس کہتے ہیں حدیث لا يعرفه محمد بن اسماعیل لیس بحدیث، کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں جس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہ جانتے ہو۔ اس سے بڑھ کر کون سی گواہی ہو سکتی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت سے متعلق اور علم حدیث میں ان کے اعلیٰ مقام سے متعلق علی بن حجر کہتے ہیں کہ اخرجت خراسان ثلاثۃ، کہ شہر خراسان نے 3 لوگوں کو پیدا کیا، شہر خراسان سے 3 ایسے لوگ پیدا ہوئے، بڑے لوگ، بڑی ہستیاں، بڑی شخصیات، اور وہ تینوں شخصیات کون سی تھیں؟ علی بن حجر کہتے ہیں پہلی شخصیت ابو زرعہ کی تھی، دوسری شخصیت محمد بن اسماعیل البخاری کی تھی، اور تیسری شخصیت عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی کی تھی۔ ان تینوں کا تعلق خراسان سے، خراسان کے
کہ بڑی شخصیات میں ان تینوں کا شمار ہوتا ہے۔ تینوں نام کو ذکر کرنے کے بعد علی بن حجر کہتے ہیں کہ وہ محمد بن اسماعیل اندی ابصرہم وعالمہم وافقہم، کہ ان تینوں میں سب سے زیادہ بابصیرت انسان، سب سے بڑے جانکار اور سب سے بڑے فقیہ یہ امام بخاری ہیں۔ یہ علی بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یعنی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے لخت جگر ہیں، بیٹے ہیں عبداللہ، کہتے ہیں سمعت ابی یقول، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد کہہ رہے ہیں۔ کن کے بارے میں؟ امام بخاری کے بارے میں، کہ ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل، کہ خراسان سے محمد بن اسماعیل جیسا انسان پیدا نہیں ہوا، یعنی جو علمی مقام ان کے زمانے میں ان کو حاصل تھا وہ کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا۔ اسی طرح محمود بن نضر الشافعی، محمود بن النضر الشافعی کہتے ہیں کہ دخلت البصرہ والشام والحجاز والکوفہ ورأیت علماءها، کہتے ہیں محمود بن نضر الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں شام گیا، بصرہ گیا، حجاز پہنچا، کوفہ جانا ہوا، اور ان ملکوں کے علماء کرام سے ملاقات ہماری ہوئی، ان شہروں کے، ان ملکوں کے علماء کو میں نے دیکھا۔ کلما جرا ذکر محمد بن اسماعیل فضلوہ علی انفسہم، فضلوہ علی انفسہم، کہ ان ملکوں کے علماء جب بھی گفتگو ہوتی، علمی بات چیت ہوتی، جب بھی امام بخاری کا تذکرہ ہوتا تو بالاتفاق سارے علماء، سارے مشائخ ان ملکوں کے اپنے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ترجیح دیا کرتے تھے، اپنے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ محمد بن بشار رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن بشار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حفاظ الدنیا اربعۃ، حفاظ الدنیا اربعۃ، محمد بن بشار کہتے ہیں کہ دنیا کے 4 حفاظ، یعنی حفاظ حدیث، دنیا میں 4 حافظ حدیث ہوئے، حفاظ حدیث ہوئے، اور وہ چاروں یہ ہیں۔ پہلے حافظ حدیث ابو زرعہ ہیں جن کا تعلق رئی سے تھا، دوسرے حافظ حدیث امام الدارمی ہیں جن کا تعلق شہر سمرقند سے تھا، تیسرے حافظ حدیث محمد بن اسماعیل ہیں جن کا تعلق بخارا سے تھا، چوتھے حافظ حدیث امام مسلم ہیں جن کا تعلق نیساپور سے تھا۔ گویا محمد بن بشار رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بالاتفاق دنیا کے بڑے حفاظ حدیث میں سے ایک تھے، بلکہ دنیا کے 4 بڑے حفاظ حدیث میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل جن کا بھی کچھ دیر پہلے تذکرہ ہوا تھا، ان کا ایک دوسرا قول بھی ہے، کہتے ہیں سمعت ابی یقول، عبداللہ بن احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کو کہتے ہوئے سنا کہ انتہا الحفظ الى 4 من اہل خراسان، کہ حفظ حدیث کا معاملہ خراسان کے 4 لوگوں تک سمٹ کر رہ گیا، ختم ہو گیا، یعنی کہ خراسان کے 4 لوگوں تک حفظ حدیث کا معاملہ مکمل ہو گیا، اور وہ 4 میں پہلا نام ابو زرع الرازی کا ہے، دوسرا نام محمد بن اسماعیل بخاری کا ہے، تیسرا نام عبداللہ بن عبد الرحمن السمرقندی کا ہے، اور چوتھا نام حسن بن شجاع البلخی کا ہے۔ اس قول سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حافظ حدیث تھے، اور بے شمار تعداد میں ان کو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تھی۔ اسی طرح
اس نقطے سے متعلق عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی کہتے ہیں، عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محمد، اور اشارہ کس کی طرف ہے؟ امام بخاری کی طرف، کہ محمد اکیس خلق اللہ، محمد اکیس خلق اللہ، کہ محمد یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ دانا ہے، یعنی انسانوں میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے بڑی دانائی، بڑی عقل مندی، خیرت مندی، سوجھ بوجھ کے مالک تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اوامر کو جانا، اس کو سمجھا، اللہ تعالیٰ کی منہیات کو انہوں نے سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو انہوں نے جانا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن پڑھتے تھے، عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی کہتے ہیں کہ اذا قرأ محمد القرآن، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھتے ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا، شغل قلبہ و بصرہ و سمعہ، تو اس قرآن نے ان کے دل کو، ان کی نگاہ کو اور ان کے کان کو معمور کر دیا۔ گویا قرآن کی جو تعلیمات تھیں، ان تعلیمات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پورے طور پر واقف تھے۔ قرآن کا علم، اس کے معانی اور مفاہیم کا علم اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا تھا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو اعلیٰ شان تھی، جو اعلیٰ رتبہ اور مقام تھا، اس کے بارے میں امام قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان کا نام پہلے بھی آ چکا ہے، امام قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لو کان محمد بن اسماعیل فی الصحابۃ لکان آیۃ۔ امام قتیبہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے زمانے میں ہوتے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے۔ یعنی جو ملکہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو عطا کیا تھا، جو علم عطا کیا تھا، جو معرفت اللہ نے عطا کی تھی، اور جو قرآن اور سنت کا گہرا علم ان کو حاصل تھا، اس لحاظ سے اللہ رب العالمین کی بڑی نشانی تصور کیے جاتے صحابہ کرام کے زمانے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب پوچھا گیا، وسئل قتیبہ عن محمد بن اسماعیل البخاری، ایک مرتبہ امام قتیبہ ہی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو کہتے ہیں فنکس راسہ، تو امام قتیبہ رضی اللہ رحمہ اللہ نے اپنے سر کو جھکا لیا، اپنے سر کو جھکا لیا جب ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا گیا۔ ثم رفعہ الی السماء، سر کو جھکانے کے بعد امام قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا لقد نظرت فی الحدیث ونظرت فی الرائے وجالست الفقہاء والزہاد والعباد ما رأیت منذ اقلت مثل محمد بن اسماعیل۔ امام قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بات کہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور کہا اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھانے کے بعد کہا کہ میں نے حدیثوں کو پڑھا، حدیثوں پر غور کیا، فقہ پر غور کیا، رائے پر غور کیا، وجالست الفقہاء، فقہا کے ساتھ، زاہدوں کے ساتھ، عابدوں کے ساتھ ہماری مجالست ہوئی، ہماری ہم نشینی ہوئی، اٹھنے بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ ما رأیت منذ اقلت مثل محمد بن اسماعیل، کہ جب سے مجھے شعور ہوا ہے، جب سے مجھے ہوش آیا ہے، سوچنے سمجھنے کی کا سلیقہ میرے اندر پیدا ہوا ہے، تب سے آج تک میں نے امام بخاری جیسا آدمی نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام قتیبہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ لوگوں سے میری ملاقات نہیں رہی، میں نے فقہا کو نہیں دیکھا، زاہدوں کو نہیں دیکھا، عابدوں کو نہیں دیکھا، میں نے بہتوں کو دیکھا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان اور ان کی شخصیت جیسا کسی دوسرے کو نہیں پایا۔ امام خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ جو محتاج تعارف نہیں ہے، جن کی مشہور کتاب صحیح ابن خزیمہ ہے، امام خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما رأیت تحت ادیم السماء وعالم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وأحفظ له من محمد بن اسماعیل۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر، اس آسمان کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے علم کے حوالے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے علم کے اعتبار اور لحاظ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حفظ کرنے کے اعتبار سے میں نے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں پایا۔ یعنی اس کائنات میں، اس روئے زمین پر میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی معرفت رکھنے والا، اور ان سے بڑھ کر کسی کو حافظ نہیں پایا۔ یہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اسی طرح محمد بن یعقوب الحافظ کہتے ہیں، محمد بن یعقوب الحافظ کہتے ہیں سمعت ابی یقول، کہ میں نے اپنے ابو کو کہتے ہوئے سنا کہ رأیت مسلم بن الحجاج صاحب صحیح بین یدی البخاری یسألہ سوال الصبی۔ بہت بڑی گواہی آ رہی ہے۔ کہتے ہیں محمد بن یعقوب الحافظ کہ میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو، یعنی جن کی کتاب بہت مشہور ہے صحیح مسلم، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے امام مسلم بن حجاج کو دیکھا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیٹھ کر بچوں کی طرح امام بخاری سے سوال کرا۔ امام بخاری کا مرتبہ دیکھیے، ان کا اعلیٰ مقام دیکھیے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان امام بخاری کے سامنے زانوِ تلمس تہ کیے ہوا ہے، اور ایسے اس انداز میں امام بخاری سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں جیسا ایک شاگرد، ایک بچہ اپنے استاد سے کرتا ہے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور ان کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ابو حامد احمد بن حمدون القصار کہتے ہیں، ابو حامد احمد بن حمدون القصار کہتے ہیں کہ جاء مسلم بن الحجاج الی البخاری، کہ امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے پاس آئے، فقبل بین عینیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے استاد امام بخاری کے پاس آئے تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں آنکھوں کے درمیان کا بوسہ لیا، وقال، اور کہا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، دعنی اقبل رجلیک، کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیجئے کہ میں آپ کے دونوں پاؤں کا بوسہ لے لوں، اے اساتذہ کے استاد، یا استاد الاستادین، کہا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اے استاد الاساتذہ، آپ اس بات کی اجازت مرحمت فرما دیجئے کہ میں آپ کے دونوں پاؤں کا بھی بوسہ لے لوں۔ اور مزید امام مسلم نے کہا وسید المحدثین، کہ اے محدثین کے سردار، و طبیب الحدیث، اور حدیثوں کے طبیب، حاذق، ماہر۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رفعت سے متعلق، ان کے علمی شان اور علمی مقام سے متعلق اس دوسرے نقطے کا آخری جو قول ہے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ لم ارى بالعراق ولا بخراسان فی معنى العلل والتاریخ ومعرفة الاسانید اعلم من محمد بن اسماعیل۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سنن، صاحب جامع کہتے ہیں کہ عراق اور خراسان میں نے علل حدیث اور تاریخ کے معاملے میں، سند کی معرفت کے معاملے میں امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا جانکار کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ مقام امام بخاری کو حاصل تھا علل حدیث میں اور تاریخ میں، سند کی معرفت سے متعلق، وہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں تھا۔ محترم ناظرین، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ وقت اب زیادہ ہو رہا ہے
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر تعارف پر جو ہماری نشستیں ہیں، آج کی نشست کو یہیں پر موقوف کیا جائے، اور انشاءاللہ کل کا جو ہمارا درس ہوگا وہ آخری درس ہوگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور سوانح سے متعلق، ان کے تعارف سے متعلق، اور اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین کو، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو اور اہل علم کو جو ہماری باتوں کو بغور سن رہے ہیں ان کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کیسی ہوا کرتی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کیسی فضیلت حاصل تھی اپنے معاصرین کے اوپر، اپنے معاصرین میں، اپنے ہم عصروں میں۔ یہ بھی بتلایا جائے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیسے اعلیٰ و عرفہ، ورع اور تقوی کے مقام پر فائز تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صالحیت، ان کی نیکی اور بزرگی کے بارے میں بھی انشاءاللہ کل کے آخری درس میں باتیں آئیں گی۔ اسی طرح کل کے درس کا دوسرا جو نقطہ ہوگا اس نقطے میں انشاءاللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت کو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فیاضی کو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بعض صفات کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا تذکرہ ہوگا، اور یہ بتلایا جائے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کیسے ہوئی، کہاں گئے، کس ملک کا انہوں نے سفر کیا، کہاں ہجرت کی، کیسے واپس آ رہے تھے، اور کیسے ان کی وفات ہوئی۔ انشاءاللہ یہ باتیں آئندہ درس میں ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم وتقبل جہودکم ومساعیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔